حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انسان صحرا میں سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے اور بظاہر اپنے اونٹ کو محفوظ طریقے پر، جیسا کہ گھٹنے باندھے جاتے تھے، تمام احتیاطوں کے ساتھ الگ رکھ دیتا ہے، الگ بٹھا دیتا ہے، اس پر اس کا پانی، اس کا زادرہ، سب کچھ اس پر ہوتا ہے۔ لیکن جب شام کے وقت اس کی یا دوپہر گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اونٹ بھی غائب ہے، زادرہ بھی غائب ہے، جو کچھ اس کا اثاثہ تھا، جو کچھ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضرورتیں تھیں، جو صحرا میں سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ ایسا شخص اگر دور افق پر نگاہ دوڑائے اور ہر طرف دیکھے کہ کہیں اس اونٹنی کے واپسی کا سامان، واپسی کے آثار دکھائی دیں، جو میرے دل جذبات سے ابھر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور سے کہ اللہ اس طرح اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر وہ لوگ جو توبہ کے محتاج ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ ان کا اس طرح انتظار کر رہا ہے، تو ایک بھاری تعداد توبہ کرنے والوں کی ہے جو لپکیں گے اس طرف۔ اس سے زیادہ خوبصورت مثال توبہ کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے کے رشتے کی اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ بندہ محتاج اور مجبور جس سے کچھ کھویا جاتا ہے، جتنا اس کے کھوئے جانے کی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کھوئے جانے کی تکلیف ان معنوں میں کہ ان کے زیان کا افسوس ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے کا کوئی دل ہے یا اس میں زیان کے افسوس کی وہی کیفیت ہیں جو ہماری ہیں، مگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلات کے ساتھ انہیں اس طرح بیان کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل پر جو گزرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور یہ پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدر شناس ہے جتنا ہم قدر شناس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کھوئے ہوئے بندوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس طرح ہم ایک صحرا، لقدق صحرا میں ایک گمی ہوئی اونٹنی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا سرمایہ حیات لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی سرمایہ حیات نہیں،